السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، 1445 ہجری محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے میں بڑے عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر، حق کے خاطر، راہ حق میں یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر کے رب العالمین سے جا ملے، اور 10 محرم الحرام جمعے کے دن جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ جام شہادت نوش کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے پرزور اصرار پر رخت سفر باندھنے کا ارادہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس اور آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہم نے خیر خواہانہ طور پر جانے سے روکا، مگر چونکہ آپ سفر کا عزم کر چکے تھے، عزم حسین قائم ہو چکا تھا، اس لیے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کے حالات دیکھیں اور ہمیں مطلع کریں کہ اگر حالات درست ہوں تو ہم یہ سفر اختیار کریں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 12,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کی۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے کہ اطلاع ملی کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کرا دیا۔ یہ خبر سن کر رفقائے سفر نے قصاص لیے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہوا اور مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچا تو حر بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع ان کے لشکر کی گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر اس کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے خود ہی خطوط لکھ کر مجھے بلوایا ہے، اب دغا بازی کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ نے تمام خطوط اس کو دکھائے تو حر بن یزید نے آپ کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جنگ سے باز رہو، بصورت دیگر قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سأمضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما۔ موت کو ذلت نہیں جب کہ اس کی نیت حق ہو اور راہ اسلام میں جہاد کرنے والا ہو۔ پھر آپ نے دوسرا قاصد روانہ کیا جس کا نام قیس بن مسر تھا۔ ابن زیاد نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بالآخر آپ بہت طویل مسافت طے کر 2 محرم سن 60 ہجری میں میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر کے سپہ سالار بنا کر میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب اس کی آپ سے ملاقات ہوئی تو آمد مقصد پوچھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ یا تو میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہاں حوض اسلام کی حفاظت کر سکوں، یا میں مدینہ منورہ کی طرف چلا جاؤں، مجھے واپس جانے دیا جائے، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملے میں بالمشافہ بات کر سکوں۔ عمر بن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو یہ پیشکش لکھ کر بھیجی، جس کے نتیجے میں ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ میں صرف ایک بات قبول کرتا ہوں کہ حسین بن علی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہماری اطاعت کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے متبعین کو نہایت پرجوش انداز میں خطبہ دیا۔ تمام رفقا نے وفاداری کا بھرپور یقین دلایا۔ رات تمام حضرات نے اپنے رب کے حضور آہوازاری کرتے ہوئے گزاری۔ دشمن کے مسلح سوار ساری رات خیموں کے گرد گھومتے رہے۔ آخر 10 محرم الحرام کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کی صف قائم کی، جن کی کل تعداد 72 تھی۔ میدان کربلا میں عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس طرح باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی، دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوتی رہی۔ آخرکار دغا بازوں کا لشکر حاوی ہوا۔ نتیجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ جلا دیا گیا۔ دشمنوں نے انتہائی سفاکی اور بے دردی سے معصوم بچوں کو بھی خون میں نہلانے سے دریغ نہ کیا۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب زرع بن شریک نے نواس رسول کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا، کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان ابن ابی عمرو ابن
انس نخعی نے نیزہ مارا جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر گئے. پھر آگے بڑھ کر اس نے خاتون جنت کی کے نور نظر کو ذبح کر دیا، سرتن سے جدا کر دیا. اس خونریز معرکے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی شہید اور کوفیوں کے 88 آدمی قتل ہوئے. ظلم بالائے ظلم یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا تو اس نے انتہائی گستاخی کر کے چھڑی کے ذریعے نواز رسول کے ہونٹوں کو چھیڑ کر جسد خاکی کی توہین کی اور یزید کو لکھ بھیجا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا ہے. 10ویں محرم کے ڈھلتے سورج نے انسانیت کی تاریخ کا یہ دردناک واقعہ دیکھا جس کو خون سے رنگین دھرتی نے اپنے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا. نوجوانان جنت کے سردار اور خانہ نبوت کے چشم و چراغ نے اپنے خون سے شجرہ اسلام کو سیراب کر کے انمٹ داستان رقم کی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دین حق کے خاطر عزم مصمم کرنے کی اور راہ خدا میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کا طالب ابو عبداللہ سید محمد سفیان بن مولانا حکیم سید غفران الحق رحمہ اللہ، مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن والسنہ، خان